تقریب اپنے آخری مراحل پہ پہنچ رہی ہے. وہ مرحلہ جہاں ہم فراست رضوی کی حیثیت اس وقت مہمان توقیری کی تھی، تو اب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس عہد کے ایک اور بڑے نام، بہت بڑے مقرر، بہت بڑے شاعر، بہت سے موضوعات، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میں شاداب احسانی پہ آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف درخواست کروں گا تشریف لائیں. ڈاکٹر شاداب احسانی تشریف لائیں. فراست رضوی صاحب، ضمیر شاہد ضمیر صاحب، سلمان سکیتی اور ہماری گلنارا آفرین اور یہ جو نور بیٹھے ہوئے ہیں، دو عقیل عباس رافی، آداب، السلام علیکم. خاصی گفتگو اب مثال کے طور پر سگمنڈ فرائیڈ کی بات بھی ہو گئی اور آپ کا ایک منظرنامہ خواتین کا بھی ہو گیا. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس بات میں یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی تباہی ان کی، مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی تباہی ان کی، میری آنکھوں میں مزین ہیں میرے خواب بہت. تو اب یہاں جب ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں ساری دنیا کی سیر کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے نقل کی نقل ہے، یعنی یہ پلوٹو آ جائے گا یہاں پر، اور پھر اس پلیٹو کو جب ہم بات کریں گے تو ایک غالب کے ایک مصرے میں بند کر دیا اس نے. غالب نے اے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب ہے، تو ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب ہے. اچھا پھر بنیادی مسئلہ اگر خواب کا ہو جائے کسی کا تو یہ خوش آئند ہے. اچھا خواب دو طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگ. ایک تو خواب دیکھ رہے ہیں اپنی مالی منفعت کے لیے، اساسے جات بڑھ جائیں، یہ ہو جائیں، اور ایک جو ہے اپنی ذات اور مبتلا ہونے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں خواب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لغت جہاں ناز جو ہیں مشنری اسکول کی پڑھی ہوئی ہیں، انہیں یقیناً ایک زمانے میں اردو بات ہی نہیں تھی، ہے نا. اور مطلب یہ ہوا کہ اکابر ان کے اتنے نامور کہ جسے کہیں کہ محی الدین قادری زور کے خانوادے سے تعلق ہے ان کا. اور جب محی الدین قادری زور کا حوالہ آتا ہے تو مجھے خواجہ حمید الدین شاہد بھی یاد آ جاتا ہے. ہمارے اردو والے خواجہ حمید الدین شاہد، تو اور جنہوں نے یہاں سے سبرس 74-75 میں نکالا تھا، تو وہ بھی یاد آ جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں یہ جو کتاب ہے میرے لیے ایک حیرانی کی بات ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ 6 سال کی شاعری ہے اور اس میں زبان و بیان کی اقدارات جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا، اور یہ بھی سارا، تو صرف ایک مصرع جو ہے صفحہ 46 پر ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ لگی یہ دل کی لگی ہے، لگی یہ دل کی لگی ہے یا دل لگی تیری. اب یہاں جو ہے یا جو ہے اس نے مصرے کو بے وزن کر دیا، یا کا الف نہیں گرا سکتے ہیں. تو اچھا ایسی نوعیت بھی نہ ہونے کے برابر نہیں ہے. وہ کوئی کتابت کی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ نہ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو یا کا الف مت گرائیے کبھی. اچھا اب جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، اب موضوعی نوعیت رہ گئی ہے، فنی نوعیت ظاہر ہو گئی، اور ان پر جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، ورنہ میں یہ باتیں نہ کرتا. اگر یہ بادلیئر کے قبیلے کی ہوتی نا کہ میں جو اسپرنگ دی پیرس یوں لکھ رہا ہوں کہ صاحب میں اس کو لکھتے وقت مجھے یہ خیال آ رہا ہے پابند شاعری میں نہیں لکھ سکتا، نثری میں لکھ سکتا ہوں. تو وہ جو پیرس کا درب لکھا اس نے بادلیئر نے وہ نثری لکھا، لیکن ان کی جو 40 نظمیں ہیں وہ بھی پابند نظمیں ہیں. یعنی کوئی بھی جہاں سے شروع ہو جائیں، آغاز ان کا یارب سے شروع ہو رہا ہے اور وہ حمد ہے ان کی، اور پھر نعت ہے، پھر اس کے بعد
اگر غزل کی فارمیشن میں دیکھیں تو 151 کے قریب جو اجزاء موجود ہیں اور اس کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں جس نے بھی اور یہ جو دریچہ سخن والے تھے زمرد جو ہے کیا نام ہے نظر حسین زمرد, یہ شاید انہوں نے مرتب کی ہے کتاب. آگے مجھے نہیں پتا, یہ بتائیں گے ابھی جب آئیں گے اپنی اشعار سنانے. تو یہ جو مرتب ہے اس کتاب کا, اس کو چاہیے یہ تھا کہ مناقب اور یہ جو دیگر چیزیں تھیں نعت کے بعد انہیں رکھتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ آگے جا کر وہ مناقب بھی آ گئے, سلام بھی آ گئے کہ بڑھاتا ہے کیا ہے وہ اس کے اندر کے ساتھ. اب یہ غزلوں کا اختتام ہو رہا ہے. اختتامی شعر جو ہے وہ کربلا کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر. اور وہ جو شعر ہے یہ 267 وہ جو شعر ہے لہو جو راہ شہادت میں کربلا اور اس کے بعد فردیات اور قطعات, ان کی جو شاعری میں ایک در آفتاب ہوگا. یہ ہمارے جو شاعر میرے خیال میں جمال کہتے ہیں یا کسی اور کا ہوگا جمال ثانی کا. تو اب یہ والی جو بات ہم خواب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو خواب دیکھنے کا جو عمل ہے ان کے ہاں آئی اینڈ داؤ ریلیشن شپ سے رشتہ منتو سے جڑا ہوا ہے خواب دیکھنے کا عمل. اور یہ آسان چیز نہیں ہے. خواب دیکھے بغیر زندگی کوئی گزار نہیں سکتا, اور خواب اگر متخیلہ کے زیر اثر ہو جائیں تو بڑے تھاٹفل ہو جاتے ہیں, اور امیجینیشن کے زیر اثر ہو جائیں خواب تو بس متصورہ کے زیر اثر ہو جائیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہنے کا جسے آپ کہیں کہ یار یہ شاعر ہے نکما ہے. یعنی پریکٹیکل اپروچ اس میں کم ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ سوچنے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ جو نور جہاں کی جو شاعری ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ تو کرنا ہی چاہیے اور کہیں کھڑے نہیں ہوتے, لیکن یہ 6 سال کی جو شاعری ہے یہ مجھے مبتلا شاعرہ کی شاعری لگ رہی ہے. اور جب مبتلا شاعرہ ہوتی ہے یا مبتلا تخلیق کار ہوتا ہے تو اس کے اندر تخلیقی وفور ہوتا ہے, اور تخلیقی وفور کے بغیر کوئی بھی تخلیق امر نہیں ہو سکتی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.